روکی اور لائبہ دونوں اسکول میں ایک ساتھ پڑھتے تھے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے بہت اچھے دوست تھے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو بہت زیادہ پیار کرتے تھے۔ ایک دوسرے کے بغیر ایک پل بھی نہ رہتے تھے۔ پھر دونوں نے کالج جوائن کیا۔ روکی بہت زیادہ امیر تھا۔ روکی کے ماں باپ کی ایک حادثے میں موت ہو گئی۔ روکی کی ایک پھپھو تھی جو کہ بیوہ تھی، اور اس کی بھی ایک بیٹی تھی۔ وہ بھی روکی کو بہت زیادہ پسند کرتی تھی۔ روکی کی پھپھو چاہتی تھی کہ اس کی بیٹی روزی کی شادی روکی سے ہو۔ وہ دونوں بھی روکی کے ساتھ ہی رہتی تھی کیونکہ وہ بہت زیادہ امیر تھا۔ اس کے باپ کی بہت زیادہ جائیداد تھی جو کہ اس کی پھپھو سنبھال رہی تھی۔ وہ جانتی تھی اگر روکی کسی باہر کی لڑکی سے شادی کرے گا تو وہ بھی اس جائیداد میں شامل ہو جائے گی اور اسے بھی دولت میں سے حصہ دینا پڑے گا۔ وہ بہت زیادہ لالچی عورت تھی اور روزی بھی بہت چالاک تھی۔ روزی بھی روکی پر مرتی تھی، مگر روکی تو صرف لائبہ سے پیار کرتا تھا۔ وہ دونوں روکی کی محبت سے انجان تھی۔ ایک دن روکی لائبہ کو اپنے گھر لے آیا اور اپنی پھپھو سے ملوایا۔ اس کی پھپھو کو جب پتہ چلا کہ روکی لائبہ کو پسند کرتا ہے تو اس کی پھپھو کے پیروں سے زمین نکل گئی۔ اس کی پھپھو کا سارا پلان خراب ہو گیا۔ وہ بہت ہی پریشان ہوئی اور دل میں سوچنے لگی یہ کیا ہو گیا، مگر اس نے اپنے چہرے سے کچھ بھی ظاہر نہ کروایا۔ روکی نے کہا پھپھو جان، یہ آپ کی بہو ہے، کیسی لگی آپ کو؟ پھپھو نے کہا ہاں بہت ہی پیاری بچی ہے، میں اس رشتے سے بہت خوش ہوں۔ اور وہ کر بھی کیا سکتی تھی اس کے علاوہ، کیونکہ وہ ماں بیٹی روکی کی دولت پر عیش کر رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد روکی لائبہ کو لے گیا۔ روزی بھی کالج سے واپس آ گئی۔ پھپھو نے اپنی بیٹی روزی کو بتایا جو کچھ ہوا تھا۔ روزی تو رونا اور چیخنا شروع ہو گئی۔ ماما یہ کیا ہو گیا؟ روکی صرف میرا ہے، میں اسے کسی اور کا نہیں ہونے دے سکتی۔ روزی بہت زیادہ رونے لگی اور گھر کی چیزیں اٹھا کر پھینکنے لگی۔ پھپھو نے روزی کو ایک تھپڑ مارا اور کہا خاموش ہو جاؤ، ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم دونوں تو خود روکی کی دولت کے محتاج ہیں۔ اگر ہم یہاں سے چلے گئے تو ہمارا کیا ہوگا؟ اور اگر روکی نے ہمیں نکال دیا تو ہم کسی بھی کام کے نہ رہیں گے۔ ایک بار اس لڑکی کو آنے تو دو، پھر دیکھنا میں اس کے ساتھ کیا کرتی ہوں۔ 2 سال بعد روکی اور لائبہ کا کالج ختم ہو گیا۔ لائبہ نے اپنے گھر والوں سے روکی کی پہلے ہی بات کی ہوئی تھی۔ روکی لائبہ کے گھر گیا۔ اس کے ماں باپ بھی اس رشتے کے لیے تیار ہو گئے۔ لائبہ اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی۔ دونوں کی منگنی ہو گئی۔ سب بہت خوش تھے سوائے روکی کی پھپھو اور روزی کے۔ 6 ماہ بعد ان دونوں کی شادی ہو گئی۔ روکی نے اب دفتر کا کام خود سنبھال لیا اور دفتر آنا جانا شروع ہو گیا۔ لائبہ گھر پر ہی رہتی تھی، ساتھ اس کی پھپھو اور کزن روزی۔ کچھ دن تو بہت اچھے گزرے، سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا، سب بہت خوش تھے۔ ایک دن لائبہ اپنے کمرے میں بیٹھی تھی، اچانک لائٹ چلی گئی، ہر طرف اندھیرا چھا گیا۔ پھپھو اور روزی بھی اپنے اپنے کمرے میں تھے۔
रॉकी अभी ऑफिस में था। रात के 9 बजे थे। अचानक एकदम दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया और एक काला साया लाइबा की तरफ आने लगा, जिसने हाथ में एक खंजर पकड़ रखा था। कमरे से बहुत अजीब सी आवाज़ें आने लगीं और वो काला साया बहुत तेज़ी से लाइबा की तरफ आने लगा। लाइबा बहुत डर गई और चीखने लगी। एकदम लाइट आ गई और फुफ्फो और रोज़ी भी उसके कमरे में आ गईं। क्या हुआ? तुम क्यों चिल्ला रही हो? लाइबा बहुत डर रही थी। उसने कहा कि कोई काला साया मेरी तरफ आ रहा था और वो रो रही थी। इतने में रॉकी भी आ गया। लाइबा ने भागकर रॉकी को सीने से लगा लिया और ज़ोर से रोने लगी और सारी बातें रॉकी को बताईं। फुफ्फो ने कहा, हम इतने सालों से यहाँ रह रहे हैं, यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, ये तुम्हारा वहम है और कुछ नहीं। रॉकी ने लाइबा को समझाया। वो दोनों ने फिर एक साथ डिनर किया और फिर बातें की और फिर दोनों सो गए। लाइबा को इस डर से तेज़ बुखार हो गया। रॉकी ने लाइबा से कहा, मैं ऑफिस से छुट्टी कर लेता हूँ, मगर लाइबा ने कहा, नहीं आप जाओ, फुफ्फो और रोज़ी तो है ना यहाँ। लिहाजा रॉकी ऑफिस चला गया। दोपहर में फुफ्फो ने लाइबा को मेडिसिन दी और आराम करने के लिए कहा। लाइबा सो रही थी कि एक बदसूरत औरत उसके पैरों के पास खड़ी थी और उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। जब उसकी आंख खुली तो वो डर गई। तब वो औरत गायब हो गई और लाइबा ज़ोर से चीखने लगी और डर कर फिर से सो गई। रात को जब रॉकी आया तो लाइबा ने उसे सब कुछ बताया। रॉकी ने कहा, तुमने मेडिसिन खाई थी, शायद उसका असर होगा। फुफ्फो ने लाइबा को नींद की गोलियां देनी शुरू कर दी। जब जब रॉकी ऑफिस से फ़ोन करता तो लाइबा के बारे में पूछता। तब फुफ्फो कहती कि वो सो रही है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। फुफ्फो और रोज़ी ने आज फिर लाइबा के साथ कुछ ऐसा ही किया। पहले फुफ्फो ने लाइबा को एक नींद की गोली दी। लाइबा सोने ही जा रही थी। फुफ्फो ने लाइबा के मुंह पर खून लगा दिया और एक मरी हुई मुर्गी की गर्दन काट कर उसके बेड पर रख दी। लाइबा का फ़ोन भी उसकी फुफ्फो के पास होता था। आज लाइबा की माँ का फ़ोन आया तो फुफ्फो ने झूठ बोला कि लाइबा और रॉकी तो दोनों बाहर गए हैं। लाइबा ने कहा, जैसे वो आए तो आप उनको बता देना कि मेरी कॉल आई थी। फुफ्फो ने कहा, जी ठीक है। अचानक लाइबा की आंख खुली। उसने मरी हुई मुर्गी को देखा और चीखने लगी और जब कमरे में लगे हुए आईने में खुद को देखा तो देखकर बेहोश हो गई। उसके मुंह पर खून लगा हुआ था। फुफ्फो और रोज़ी दोनों बहुत खुश हुईं और फौरी लाइबा का मुंह साफ़ किया और मरी हुई मुर्गी को वहाँ से उठा लिया और डॉक्टर को फ़ोन किया। डॉक्टर ने कहा, शायद बीमार होने की वजह से इनकी ऐसी हालत हो गई है, आप इनका ख्याल रखें। आज जब रॉकी काम से आया तो लाइबा ने उसे सब कुछ बताया, जो कुछ उसके साथ हुआ था। रॉकी ने लाइबा से कहा, कल मैं ऑफिस से छुट्टी करूँगा, फुफ्फो रोज़ी को ना बताना, और फुफ्फो जो तुम्हें मेडिसिन देंगी वो तुम खाना नहीं बल्कि खाने का नाटक करना।
مجھے ان دونوں پر شک ہے۔ روز کی طرح راکی آفس کے لیے تیار ہو کر باہر چلا گیا۔ پھپھو اور روزی بھی اپنے اپنے کمرے میں چلی گئیں کہ آگے کیا کرنا ہے۔ لائبہ نے راکی کو کال کی کہ آپ گھر واپس آ جاؤ۔ وہ دونوں اپنے کمرے میں گئی ہیں۔ راکی آ گیا اور لائبہ کے کمرے میں چھپ گیا۔ پھپھو لائبہ کے کمرے میں آئیں اور لائبہ کو میڈیسن دی اور کہا، بیٹی اسے کھا لو اور تم آرام کرو۔ لائبہ نے میڈیسن لے لی اور کھانے کا ناٹک کیا اور بیڈ پر لیٹ گئی اور سونے کی ایکٹنگ کرنے لگی۔ پھپھو اور روزی نے سمجھا کہ لائبہ سو گئی ہے۔ پھپھو نے وہی کالا لباس پہنا اور ہاتھ میں خنجر پکڑا تاکہ لائبہ کو ڈرائے، کیونکہ وہ لائبہ کو ذہنی مریض بنانا چاہتی تھی تاکہ اسے پاگل ثابت کر کے راکی کی زندگی سے نکال دیں۔ روزی نے لائبہ کے کمرے کی لائٹ بند کر دی اور خوفناک آوازیں فون پر پلے کیں۔ پھپھو ماسک پہن کر ہاتھ میں خنجر اٹھا کر لائبہ کی طرف بڑھیں۔ راکی نے فوری لائٹ آن کی۔ پھپھو کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ راکی، راکی بیٹا یہ تم ہو؟ ہاں پھپھو، مجھے آپ سے یہ امید نہ تھی۔ لائبہ بھی اٹھ گئی اور روزی کے ایک زوردار تھپڑ مارا۔ راکی، پھپھو یہ سب کیا ہے؟ پھپھو نے کہا، مجھے یہ لڑکی بالکل پسند نہیں، مجھے اس لڑکی سے نفرت ہے۔ میں تو روزی کی تم سے شادی کروانا چاہتی تھی، مگر تم نے اس لڑکی سے شادی کر لی۔ راکی ان کی اس حرکت سے بہت پریشان ہوا اور راکی نے کہا، پھپھو میں آپ کے ساتھ اب کیا کروں؟ آپ میری ماں کی عمر کی ہو۔ راکی فوری لائبہ کو لے کر اس کی ماں کے گھر چلا گیا اور ان کو سب کچھ بتا دیا اور ان سے کہا، لائبہ اور میں اس ملک سے باہر جا رہے ہیں۔ اگر ہم یہاں رہے تو یہ ہمارا جینا محال کر دیں گی۔ لائبہ کے ماں باپ اس بات کے لیے مان گئے۔ راکی نے اپنی ساری جائیداد فروخت کر دی، وہ گھر بھی جہاں اس کی پھپھو اور روزی رہا کرتے تھے۔ راکی اور لائبہ امریکہ چلے گئے اور ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔